بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ یقیناً ٹھیک ہوں گے، تندرست ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ مس اقصیٰ زاہد اکبر اور ہم پڑھ رہے ہیں اپنی اردو تیسری جماعت کے لیے۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری اردو کی کتاب کا سر ورک ہے، اس کا یہ عنوان ہے۔ ہم نے اپنا تیسرا سبق درسی کتاب کا، جس کا عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانتداری، اس کا آغاز کر رکھا ہے۔ پچھلے 3 دنوں سے ہم اس سبق کے مختلف سرگرمیاں کر رہے ہیں، مختلف حصوں میں اس کے حاصلات تعلم جو ہے ان کو سیکھ رہے ہیں، ان کی مشق کر رہے ہیں اور اس پہ مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ان کی مہارت حاصل کر رہے ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم اسے چوتھے حصے میں پڑھنے جا رہے ہیں، یعنی آج ہمارے سبق کا 3.4 سبق ہے، یعنی تیسرے سبق کا چوتھا حصہ ہے۔ آج کے سبق میں شامل حاصلات تعلم کچھ اس طرح سے ہیں کہ سبق یعنی نظم و نثر پڑھ کر متن کے متعلق سوالات کے جوابات لکھ سکیں۔ آپ کو کوئی بھی متن، خواہ وہ نظم سے ہو یا نثر سے، اس سے متعلق اگر سوالات دیے جائیں تو آپ ان کے جوابات سوچ کر، اخذ کر کے متن کی مطابقت رکھتے ہوئے نہ صرف اس کو سوچ سکیں، اس کا صحیح سے ایک جواب مرتب کر سکیں، بلکہ اس کو لکھنے کے قابل بھی ہوں گے، اور 1 منٹ میں کم از کم 60 کثیر الاستعمال الفاظ درست طریقے سے پڑھ سکیں۔ یعنی وہ والے الفاظ جو عام بول چال میں بہت زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں، کثرت سے استعمال کیے جاتے ہیں، ان الفاظ کو روانی سے پڑھنے کی مہارت جو ہے وہ آپ سیکھیں گے۔ پیارے بچوں، ہمیشہ کی طرح پہلے ہم کریں گے دہرائی، اور آپ جانتے ہیں دہرائی ہمارے ان حاصلات تعلم کی ہوتی ہے جو اس سے قبل ہم نے کر لیے ہوتے ہیں، جن کو ہم تکمیل جن کی کر چکے ہوتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی کتاب کا ایک مختصر اقتباس ہے۔ آپ نے اسی حاصل تعلم کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ ہم مسلسل اسی کی مشق کر رہے ہیں کہ آپ کثیر الاستعمال الفاظ کو 1 منٹ میں کم از کم 60 الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں، تو ویڈیو کو یہیں پہ روکیں اور اس اقتباس کی، اس پیراگراف کی ایک دفعہ مثالی بلند خوانی کر لیجئے۔ جی یقیناً آپ نے اپنی معلمہ کی رہنمائی اور ان کی مدد سے اس اقتباس کی اچھے سے دہرائی کر لی ہوگی، اس کی پڑھائی کر لی ہوگی۔ پیارے بچوں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ ہم نے کل بھی جب سبق کا آغاز کیا تو اس سے ہماری بات ہوئی، تو سوچئے اس سوال کا جواب اور بتائیے، کیونکہ آپ نے سوالات کے جوابات بھی اخذ کرنے ہیں۔ اگلا سوال ہے آپ کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے اخلاق کے مالک تھے؟ شاباش، ہاتھ کھڑا کیجئے، اپنی باری کا انتظار کیجئے اور اپنا نام سن کر جواب دیجئے۔ بالکل صحیح، زبردست۔ جی کتابیں کھولیں اپنی اردو کی، اپنے سامنے اپنی میز پر رکھیں، اور آج ہم اپنے سبق کے اگلے ایک اور اقتباس کی پڑھائی کریں گے۔ پہلے اس کے لیے میں آپ کو اس کی مثالی بلند خوانی کر کے دیتی ہوں، پھر آپ اس کو میرے ساتھ، میرے پڑھنے کے بعد اس کو آپ خود پڑھیں گے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈی میں کھجوریں بیچ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہی جنس کی کھجوروں کی 2 الگ الگ قیمتیں لگائی ہوئی تھیں۔ ایک گاہک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، یہ بات منڈی کے اصولوں کے خلاف ہے کہ ایک ہی جنس پر مختلف قیمتیں نہیں لگائی جا سکتی۔ اے نوجوان، تم نے ایسا کیوں کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گاہک سے مخاطب ہوئے، کیا آپ جانتے ہیں رات کو بارش ہوئی تھی؟ گاہک نے جواب دیا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ ہم آج اس کا اتنا ہی حصہ پڑھیں گے۔ اس میں آپ نے جو چیزیں پڑھی، منڈی پیارے بچوں کہتے ہیں بازار کو، جہاں پر ایک ہی طرح کی چیزیں فروخت کی جائیں، ٹھیک ہے؟ جنس، قسم، لفظ جنس کا مطلب ہے قسم۔ اس کے علاوہ ایسا مخاطب، کسی کو بلانا یا پکارنا، بات کرنے کے لیے پکارنا یا بلانا۔ اور گاہک ہوتا ہے خریدار، یہاں آپ کو واضح دکھائی دے گا، خریدار۔ پیارے بچوں، اس اقتباس میں آپ نے ایک ایسے واقعے کے متعلق پڑھنا اور سیکھنا شروع کیا یا جاننا شروع کیا کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمر کے ابتدائی حصے کا یہ واقعہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی نوجوان تھے، تو آپ نے ایک منڈی میں یا ایک بازار میں کچھ سامان جس میں کھجوریں شامل تھی ان کو فروخت کرنا شروع کیا۔ چونکہ ان پہ رات کو بارش ہو چکی تھی، تو اس لیے ایک ہی طرح کی کھجوریں، یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک ہی
قسم سے تعلق رکھنے والی کھجوریں جو ایک ہی بوری میں یا ایک ہی جگہ پر ایک ہی طرح کی تھی، ایک ہی نسل کی تھی، ایک ہی جگہ پر پیک تھی یا وہاں پہ رکھی گئی تھی، ان پر جب بارش ہوئی تو عین ممکن ہے کہ کھجوروں کے اوپر والا جو حصہ ہے یا وہ کھجوریں جو سامنے تھیں ان پہ بارش کا پانی پڑا ہو یا وہ بارش کے پانی کی وجہ سے متاثر ہوئی ہوں، گیلی ہوئی ہوں. تو اس لیے آپ نے اگلے دن ان کھجوروں کو جو بارش کے پانی سے بھیگ چکی تھی، گیلی ہو چکی تھی، ان کو الگ کر لیا اور ان کی قیمت نسبتاً کم مختص کی، کم مقرر کی. کیوں؟ کیونکہ ان کو بارش کے پانی نے متاثر کیا تھا. تو جس وقت گاہک آیا تو اس بات پر حیران ہوا اور اس نے جب سوال کیا کہ اس اصول کے خلاف ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ سوال کیا کہ کیا تم جانتے ہو کہ رات کو بارش ہوئی تھی؟ تو پیارے بچوں، یہ مختصر اقتباس ہمارے سبق کا جو درمیان سے ایک حصہ لیا گیا، اس کی ہم نے آج پڑھائی کی. آپ ابھی ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور اپنی معلمہ کی رہنمائی اور مدد سے اس اقتباس کی مثالی بلند خوانی کیجیے. جی یقیناً آپ نے اس کی بلند خوانی کر لی ہوگی. اب آپ ایک انفرادی سرگرمی کریں گے اور سرگرمی اس طرح سے ہے کہ ابھی جو آپ نے متن پڑھا، ابھی جو اقتباس آپ نے پڑھا ہے، اس میں سے آپ نے کم از کم 3 سوالات اخذ کرنے. اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کے سوالات قابل فہم ہو اور آپ کے سوالات ایسے ہوں کہ جو بامانی ہوں، جن سے اس سبق کی مطابقت ظاہر ہوتی. تو شاباش، ویڈیو کو یہیں پہ روکیے اور پہلے سرگرمی کو کیجیے. جی یقیناً آپ نے اس انفرادی سرگرمی کو اچھے سے سر انجام دے لیا ہوگا. اب ایک ہماری جو مشق کا ایک حصہ ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں مشق ہمارے سبق کا وہ حصہ ہوتا ہے جس میں ہم متعلقہ حاصل تعلم کو کسی طرح سے اس کا تعلق جو ہے وہ اپنی مشق میں یا اپنی کتاب میں اپنے متن سے ظاہر کر رہے ہوتے ہیں. اس کی ہم نے اب جماعت میں مشق کرنی ہے. آپ کے سامنے ایک اقتباس ہے، یہ آپ کی کتاب میں مشق کی ذیل میں دیا گیا ہے. اس اقتباس کی آپ نے مثالی بلند خوانی کرنی ہے. مقصد تدریس یہ ہے کہ آج آپ کے حاصل تعلم 1 منٹ میں کم از کم 60 کثیر الاستعمال الفاظ کو درست تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہے. تو اسی ذیل میں آپ اس سرگرمی کو ابھی کیجئے. مشق کے سوال کو ابھی آپ نے مکمل کرنا ہے. اس کے بعد آپ کے گھر کے کام کے لیے ایک ورک شیٹ ہے، آپ کی معلمہ اس کا پرنٹ آؤٹ ابھی آپ کو دے دیتی ہے. اس کو آپ نے آج گھر سے کر کے لانا ہے. جماعت میں ابھی آپ نے صرف پڑھائی کا کام کرنا ہے، اپنی مشق کی ذیل میں جو ایک سوال ہے اس کو کرنا ہے، اور ورک شیٹ آپ نے گھر سے کر کے لانی ہے. کل انشاءاللہ ہم اپنے اگلے سبق کے ساتھ ملیں گے. اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. شکریہ.